ایک سخت سرزمین ہے، یہ آزمائشوں کی سرزمین ہے، سختیوں کی سرزمین۔ جو عراق میں رہے وہ آزمائشوں کے لیے تیار رہے۔ کچھ سرزمینیں قربانیوں کے بعد ٹھنڈی ہو گئیں۔ جو حج پہ گئے ہیں وہ شاید اس بات کا احساس کریں۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ حج پہ جائیں، جب تک مدینے میں رہیں گے تو وہی سارے حاجی بالکل ٹھنڈے دھیمے، جیسے ہی مکے آئیں گے تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، تلخیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ مدینے میں پیغمبر کی قربانیوں کے بعد ٹھنڈک آ گئی اور مکہ ابھی تک آزمائشوں کے لیے بنا ہے۔ ایمان کی آزمائش مکے میں جا کے ہو۔ کہتے ہیں اسی طرح سے کربلا ہے۔ کربلا بالکل جناب سید الشہداء کی قربانی کے بعد اگر وہاں کوئی بھی آ جائے تو اسے ایک مرتبہ اطمینان و سکون محسوس ہو، لیکن علماء سب کے سب کہتے ہیں نجف اشرف جب تک کہ کوئی ولایت نہ رکھتا ہو وہ وہاں رک نہیں سکتا۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ کہ نجف میں رکنے کے لیے ولایت چاہیے۔ بہت سے لوگ آتے کہتے ہیں مولانا جب سے نجف آئے تلخیاں ہو رہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہ نجف میں ولایت، جب تک ولایت نہیں ہوگی، جو امامت کو نہیں مانتا ہوگا، ولایت نہیں رکھتا، مولا کی ولایت پہ یقین نہیں رکھتا ہوگا، ایمان نہیں رکھتا ہوگا، وہ نجف میں نہیں رک سکتا۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، بڑے بڑے علماء جب نجف آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ چھوڑنے کا جی نہیں کرتا۔ میں اپنے اگر زندگی کا میں 2000 میں پہلی مرتبہ 2000 میں فرسٹ ٹائم میں گیا، صدام کا زمانہ تھا، تو زیارات ہم کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا آپ کو میں ٹیکسی میں لے جاتا ہوں نجف۔ میں نے کہا چلے۔ تو ہم لوگ کربلا میں کاظمین سے زیارات کر کے سامرہ سے بلد وغیرہ سب ہم آ گئے کربلا۔ وہاں سے میں یقین مانے جب میں پہنچا تو کہا، میں نے کہا یہ نجف ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میں نے کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں پہلی دفعہ نہیں آیا ہوں بھائی، میں پہلی، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں پہلی دفعہ عراق آیا ہوں، پہلی دفعہ نجف آیا ہوں۔ میں نے کہا یہ مجھے نہیں لگ بھائی، نجف پہلی دفعہ لگ ہی نہیں رہا، لگ رہا ہے کہ میں یہیں سے گیا ہوں۔ میرا دل پہلے سے یہاں تھا، میری روح پہلے سے یہاں تھی، میرا مغز دماغ سب کچھ پہلے سے یہاں۔ ایک عجیب کشش تھی حرم میں، ایک عجیب کشش تھی ذریح مقدس پہ، ایک عجیب کشش تھی نجف کی سرزمین میں۔ اور جانتے ہیں سخت سرزمین ہے، جیسے مکے کی سرزمین سخت، پانی کی قلت ہے، موسم گرم ہے، ریتیلا ماحول ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ ولایت رکھتے ہیں جب آپ نجف پہنچیں گے تو عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ نجف میں جانے کے بعد کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اپنی آزمائش کرنی ہو تو نجف جا کے آزمائش کرو، ایمان کو آزمانا ہو تو نجف میں آ جاؤ، پتہ چل جائے گا کتنا ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کا امتحان نجف میں ہے کہ انسان جو ولایت رکھنے والا اس میں کشش ہوگی، وہ کھچا چلا آئے گا جناب امیر کی طرف۔ تو کہا کوئی بھی ولایت رکھتا ہوگا ذریع اس میں کشش رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت بزرگ عالم دین اب سے تقریباً 100 برس پہلے کے قریب ایک مرتبہ جب اعلان ہوا نا کہ نجف اشرف میں بجلی آنے والی ہے، الیکٹریسٹی آ رہی ہے، تو ایک طالب علم دوڑتا ہوا شور مچاتا ہوا، آغا آغا مبارک ہوا۔ آغا رات کا وقت تھا، آغا نے کہا کیا بات ہے، اتنا کیوں شور مچا رہے ہیں، آرام سے بات کر۔ کہا آغا نجف اشرف میں بجلی آنے والی ہے۔ انہوں نے سنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کیا غلط سمجھ۔ کہا آغا الیکٹریسٹی آ جائے گی، کہربا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھا کہ شاید انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بزرگ ہے۔ کہا آغا روشنی آ جائے گی، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، روشنی بلب لگ جائیں گے۔ انہوں نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ، کلمہ سجدہ پڑھا۔ کہا آغا کیا آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ کہا اب تک تو صرف اہل ولایت آ رہے ہیں، اب جب بجلی آ جائے گی تو بہت سے ایسے بھی لوگ آنے لگیں گے جو بجلی کی وجہ سے آئیں گے۔ کہا ہم یہ چاہتے ہیں لوگ بجلی کی وجہ سے نہ آئیں، علی کی وجہ سے آئیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ بھائی خالص ترین لوگ چاہیے، خالص ترین اہل بیت کے لیے خلوص چاہیے، اخلاص والے لوگ ہوں کہ جو آل محمد کے در پہ جائیں۔ کہ کوئی بھی آئے تو عزیزان گرامی اتنا اس کے اندر ایمان ہو کہ وہ آئے تڑپتا ہوا آئے، وہ اس حب میں، اس ولایت کی وجہ سے آئے۔ بس بھی میں زحمت نہیں دے رہا۔